الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يتوبون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بلا شبہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. سو ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، چوتھے پارے میں سورہ نساء کی 2 آیتیں، آیت نمبر 17 اور 18 اس وقت تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے: کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر آدمی خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. ایک حدیث پاک کے الفاظ اس طرح ہیں: الندم توبۃ،
گناہ کر کے نادم ہو جانا، پشیمان ہو جانا، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ یہ لفظ توبہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تابہ یتوب توبتن، تابہ کا معنی ہے رجوع کیا۔ یعنی ایک آدمی سے گناہ سرزد ہوا اور دل میں ندامت اور پشیمانی ہوئی، اور پھر اللہ سے معافی کی طرف، اللہ کی طرف معافی کے لیے اس نے رجوع کر لیا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر یہ بھی قرآن کریم میں ثم یتوب اللہ علیہ، اللہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کی توبہ کا قبول فرماتے ہیں۔ تو توبہ کا معنی ہے اللہ کی طرف ندامت اور پشیمانی کے ساتھ رجوع کرنا معافی مانگنے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں تو ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توابون یعنی اللہ کی طرف اپنی خطائیں معاف کرانے کے لیے رجوع کریں۔ اور ہر انسان گناہگار تو ہر آدمی ہے، یہ بات آپ نے پچھلے بیان کے اندر سن لیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے معصوم رکھا ہے، باقی ہر انسان سے ہر وقت کسی نہ کسی شکل کے اندر چھوٹی یا بڑی غلطی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور کئی بار ایک انسان کو نیکی کر بیٹھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے نیک کام کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جبلت اور ان کی سرشت اللہ نے ایسے ہی رکھی۔ گناہ کی طرف میلان اور آمادگی ان کی سرشت میں نہیں ہے، اور اس کی مثال آپ سن چکے ہیں۔ یہاں ذہن میں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی اشکال آتا ہو کہ دنیا کے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی اماں حوا کو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اسکن انت وزوجک الجنہ، تم دونوں میاں بیوی جنت پر ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمارا تو ذہن یہ ہے نا کہ ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی حق تلفی کرے، دوسرے پر زیادتی کرے تو وہ ظالم ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم و حوا کو فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اگر تم نے یہ شجر ممنوعہ اس کو کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے تو اب ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم اس کا نام نہیں ہے کہ انسان دوسرے ہی کی حق تلفی کرے اور دوسرے پر زیادتی کرے، بلکہ ظلم اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت سرزد اس سے ہو جائے جو خود اس کے لیے وبال جان بن جائے، تو گو اپنے لیے وہ ظالم بن گیا۔ جیسے بعض آیات کے اندر آپ سن چکے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ہر قوم کو ان کے گناہوں کی پاداش کے اندر پکڑا۔
آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بلما وظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یعنی جو حرکت انہوں نے کی ہے وہ حرکت خود ان کے لیے عذاب کا سبب بن گئی۔ تو انسان کا کوئی ایسا عمل جو بعض اوقات اس کے لیے وبال جان جائے، یہ اس کا ظلم ہے اپنے اوپر۔ ظلم کا لغوی معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے ٹھکانے سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ جو دوسرے کے پر زیادتی کرتا ہے وہاں اس کو حکم تو یہ تھا کہ اس کو انصاف فراہم کرے، تو انصاف فراہم کرنے کے بجائے اس پر زیادتی کر بیٹھا، جو زیادتی اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ظلم اور زیادتی جو ہے سمجھا کہ اس کے اوپر کرنے کا معنی یہ کہ چیز کو اپنے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔ ظلم کا لفظ قرآن کریم میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے، کمی کرنے کے معنی میں بھی اور زیادتی کرنے کے معنی میں۔ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں۔ یہ معنی تو سب کو معلوم ہے کسی پر زیادتی کرنا، لیکن قرآن کریم سورہ کہف میں ایک آیت ایسی آتی ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کی نعمت عطا فرمائی، بلکہ دو باغ، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ، پھر ان میں کھجوروں کے درخت بھی اور ان کے بیچ میں زراعت بھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دونوں باغ تمام قسم کے پھل اور غلے وافر مقدار میں پیدا کرتے، ولم تظلم منہ شیئا، اور ان میں سے کسی چیز میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں لفظ تظلم ظلم کا لفظ ہے، یہاں کمی کے معنی میں ہے۔ تو لفظ ظلم جو ہے بیک وقت کمی اور زیادتی دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کی وسعت ہے۔ اللہ سے دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما کر اس کے انوارات سے اپنے دل دماغ کو منور کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم جس جمو حالی کا شکار ہیں، ہمارے اعمال تو خیر بنیادی طور پر اس میں ہیں، لیکن ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہمارا ناطہ اللہ کے قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے۔ قرآن ہمارے لیے اللہ نے بھیجا تھا، لیکن ہم نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اس کو اللہ نے ہدی للناس فرمایا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ کچھ لوگ تو ایسے رہے ہیں یقیناً انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، ان کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا، لیکن ہم بھی ایسے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، تو اللہ کی نظروں سے ہم گر گئے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک آدمی کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہو اور حساس قسم کا محکمہ ہو، اچانک اس سے ڈاک تقسیم کرنے والے ڈاکیے نے بہت سے خطوط جو اس کے عزیز اقارب دوست احباب کے تھے، ان میں سے ایک سرکاری خط بھی تھا جو محکمے کی طرف سے آیا تھا، حکومت کی طرف سے آیا تھا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ کون سا خط سب سے پہلے کھولے گا؟ سرکاری خط جو ہے، جو محکمانہ ہے، اس کو سب سے پہلے کھولے گا، اس اندیشے کی بنا پر خدا نہ خواستہ کوئی جواب طلبی تو نہیں ہو گئی۔ ادھر سے اطمینان کرنے کے بعد پھر اپنے عزیز اقارب دوستوں کے خطوط کھولے گا۔ تو دنیاوی سرکار کے خط کی تو یہ اہمیت ہے، اور جو احکم الحاکمین ہے اس کا عمل نامہ اس
خط عربی زبان میں اس کو کتاب کا لفظ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ذالک الکتاب، یہ بھی اللہ کا ایک خط ہے بندوں کے نام. کتاب احکمت آیات، یہ ویسی کتاب ہے، یہ ایسا خط ہے جس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں. تو یہ اللہ کا خط ہے بندوں کے نام. لیکن ہماری بد نصیبی کہہ لیں، کیا کہیں ہم اس کو؟ کون سا مذمت کا ایسا لفظ ہے جو استعمال کیا جائے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کتنے وہ گھر ہیں جن میں باقاعدہ روزانہ اس گھر کے بڑے چھوٹے بالغ افراد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے اعداد و شمار جمع کی دوستوں تو جواب بڑا مایوس کن ہوگا. ہم اس اللہ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ تو ہم پر مہربانیاں کرتا ہی رہے. یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا اسے نہیں پتا کہ میرے بندے جو مجھ سے رحمت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں، میری کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا حکم نامہ ان کا نام بھیجا تھا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور ان کو بتایا تھا کہ یہ کام تمہارے لیے مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. اور ہمارا معمول قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ جب سچی جھوٹی قسم کھانی ہو تو پھر کہتے ہیں قرآن کی قسم. جبکہ یہ شرعاً ناجائز ہے، قرآن کی قسم کھانا ناجائز ہے. کو اور زیادہ عاشق ہو کر رسول کی قسم، یہ ناجائز ہے. اور جہالت کا مارا ہو کہ میری ماں کی قسم، مجھے تیری قسم، مجھے تجھے میری قسم، مجھے ماں کی قسم، مجھے بچوں کی قسم، یہ سب جہالت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے. یوں تو کہا جا سکتا ہے میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس اللہ نے یہ کتاب سچی نازل فرمائی، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ذہن میں کوئی نہیں کہ قرآن کی قسم، غلط ہے یہ. مزید اپنی اسلامیت شو کرنے کے لیے بیٹی کو جب ہم رخصت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کے سائے میں، اس کے سر پر. یہ جہالت خدا جانتا ہے کہاں سے آئی ہے. ہم تو سوچ سوچ کر حیران رہ گئے. قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرتے ہیں اور پھر ایک نسخہ جہیز میں دے دیتے ہیں. اس نے لے جا کر اس الماری کے اندر اس جگہ پر رکھیں جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے. ایسا ادب کرے گی وہ کہ کبھی کھول کر نہیں دیکھنا اس نے، کیونکہ اس قرآن کریم کے ساتھ اس کو ٹی وی بھی دیا گیا ہے. وہ اس کا مشغلہ اور معمول رہے گا. مزید کوئی فوت ہو گیا تو کرائے پر کچھ لوگ بلا کر ان سے قرآن خوانی کرا لی، جبکہ اس مروجہ قرآن خوانی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر یہ پورے ادوار اسلامیہ میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں. اگر کسی دوست کو یہ بات معلوم ہو، کوئی صاحب اس کی نظیر پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کی دوسری زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ انہی کی حیات کے اندر فوت ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادیاں ان کے سامنے فوت ہوئی، اپنے ہاتھوں سپرد خاک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، سیدنا حمزہ بغیر ذالک بے شمار صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے. کوئی ایک مثال دی ہو اس مروجہ قرآن خوانی کی؟
لیکن ہم مردے بخشوانے کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں جس دور کے اندر رہتے ہیں ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمارے لیے وجہ سند جواز ہی پیدا کر دیتے، تو ہمیں پیسے دو، ہم تمہارا مردہ بخشوا دیتے ہیں۔ یہ سلوک ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، نبی معصوم ہیں، باقی ہر امت کا ہر فرد چھوٹا ہو یا بڑا کسی نہ کسی درجے میں اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں، اور عقائد اسلامیہ میں یہ لازمی بات ہے، ہر مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملاقات کرنے والے یعنی صحابہ کرام، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، وہ جماعت مقدس جو آپ نے تیار کی تھی، گناہوں سے معصوم وہ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرف ان کو ہی بخشا، نبی کی صحبت اور آپ کی چہرہ انور کی زیارت اور آپ پر ایمان لانے کے سبب سے، کہ ان سے اگر کسی وقت کوئی گناہ سرزد ہوا تو اسی فوری طور پر انہوں نے کر لی، فوراً توبہ کر کے وہ گناہ بخشوا لیتے تھے۔ اب سن چکے ہیں پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے شاید میں نے ایک حدیث سنائی تھی، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، واہ ذنوباہو واہ ذنوباہو واہ ذنوباہو، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرا گناہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کلمات سکھائے، یاد ہوں گے آپ کو، نہیں یاد ہونے چاہیے، اس میں سب کا بھلا ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یا اللہ تیری بخشش، تیری مغفرت اور بخشش اتنی وسیع ہے، اتنی فراخ ہے کہ میں کتنا بھی گناہ کر لوں میرے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنی تیری بخشش ہے۔ ورحمتک، اور تیری مہربانی، ارجا زیادہ امید کا لائق ہے، عندی من عملی، میں کوئی نیک عمل کر کے اس کو اپنے لیے مفید سمجھوں، اس سے بڑھ کر تیری رحمت سے زیادہ امیدوار ہوں، یعنی مجھے کوئی نیک عمل اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا تیری رحمت مجھے فائدہ دے سکتی۔ تو حضور نے فرمایا یہ کلمات پڑھا، وہ بار بار پڑھتا رہا، پھر بار بار حضور نے فرمایا، وہ صاحب وحی پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہوگی، فرمایا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ یہ قصہ میں نے اس لیے سنا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان سے گناہ سرزد ہوتے تھے، ہوئے، لیکن گناہوں پر اڑ نہیں جاتے تھے، گناہ کا فوراً احساس ہوتا تھا اور پھر اس کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، سوچیں تو صحیح، سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض ذنوبہ ہو بعض ذنوبہ ہو، ہائے میرے گناہ، گناہوں نے مجھے تو برباد کر دیا۔ اور وہ بات تو خیر آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی، ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے، حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ کیا لوگ تھے، آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ان کے گرد پا تک نہیں پہنچ سکتا۔ گناہ سرزد ہوا، گناہ بھی اخلاقی جرم، بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس سے اس قسم گناہ سرزد ہو جائے، وہ کوئی کسی ذریعے سے بھی ظاہر ہو جائے یا خود ظاہر کرے، کتنی بڑی رسوائی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا احساس نہیں کیا۔ دنیا کی رسوائی کی کوئی حیثیت نہیں، جو رسوائی اللہ کے سامنے ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، اس سے بچنے کی فکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا
اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا. بات کو توجہ سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا, جیسے سنی انسنی کر دی. پھر دوسری طرف جا کے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا, مجھے پاک کیجیے. اصل آیت اس لیے. پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی وہ کسی سائل اور کسی پریشان آدمی کی وہ پریشانی کے ازالے کے لیے سوچتے نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پھیرنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے توجہ کے ساتھ اس کی بات سن لی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹلانے کی کوشش کر رہے تھے. 2-3 دفعہ جب اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گیا, تو پاگل ہو گیا, لگتا پاگل ہو گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں. حضور نے فرمایا اٹھو رے بھائی, اس کا منہ سونگا, کوئی شراب تو نہیں پی اس نے, وہ نشے کی حالت میں یہ بات نہیں کر رہا. حالانکہ جتنی باتیں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنی ہیں, وہ پاک ہستی, وہ حیا والا انسان, بہت بڑا غیرت مند انسان, نسل آدم میں اتنا بڑا غیرت مند انسان کوئی نہیں ہوا, اتنا حیا والا کوئی نہیں انسان ہوا کہ ان کو زبان مبارک سے کسی کے لیے ایسے جملے نکلنا اصل میں اس کی زندگی کا سوال تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ فرمایا. یہ پاگل ہو گیا, اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا, اس کا منہ سونگو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نشہ کوئی نہیں کیا. بہرحال حضور کے حکم کی تعمیل ہوئی, منہ سونگ, کوئی شراب نہیں پی ہوئی. جب بار بار اس نے اصرار کیا کہ مجھے پاک کیجیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک لمست, نہیں بھائی نہیں, تو نے زنا نہیں, ویسے تو نے ہاتھ لگا لیا ہوگا عورت کو. اس کا مقصد یہ حضور کا اس کو ٹلانا ہے کہ بچ جائے کسی طریقے سے. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو. فرمایا او قبلتا, تو نے بوسہ لیا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں ہوا. آخر میں جب کوئی صورت نہ باقی بچی, رسول اللہ نے فرمایا کیا تیرے جسم کا وہ حصہ اس کے جسم کو اس حصے میں اس طرح جس طرح کوئی سلائی سرمدانی میں جاتی ہے داخل ہوا تھا. اس نے بالکل اعتراف کیا. یہ آخری مرحلہ تھا. کوئی جرم بھی ثابت ہونے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا مجرم کا اپنا اقرار ہوتا ہے یا اس کے لیے شہادتیں ہوتی ہیں. اور شہادتوں کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں کہ زنا کی شہادت جو ہے وہ عام کیسز جو ہیں ان کی شہادتوں سے بڑی سخت رکھی گئی ہے. جب تک 4 آدمی ایک قسم کی گواہی نہ دیں زنا ثابت نہیں ہوتا. اربعۃ شہداء قرآن کریم کا فیصلہ ہے, یہ کسی مولوی کہانی نہیں ہے. لیکن اپنا اقرار تھا اس کا, اور حضور کے ٹلانے کے باوجود نہیں ٹلا. وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ذلت آ گئی, رسوائی آئے گی, بدنامی ہوگی, موت آ جائے گی, لیکن خدا کے عذاب سے بچ جاؤں گا. ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کے عذاب کا احساس اس قدر تھا. چنانچہ پھر اسے سنسار کیا گیا. اور سنسار کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی گہرا سا گڑھا اس کے اندر کھڑا کر کے چاروں طرف سے قرآن کریم میں سورہ نور موجود وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مجرم کو جب سزا دی جائے تو پھر مسلمانوں کا ایک جم غفیر چاروں طرف سے اس کی سزا کا منظر دیکھے. اور رجم کی سزا جو ہے اس چاروں طرف سے اس پر پتھر مارے جائیں گے. جب ایک صحابی نے جو چند پتھر جو پڑے نا اس کو تو وہ بھاگنے لگا, لیکن ایک صحابی کے ہاتھ میں کچھ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی, وہ زور سے ماری, ان کو لگی اور پھر وہ وہیں وفات پا گئے. تو یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا اس کا مطلب ہے وہ پشیمان ہو رہا تھا, تم نے چھوڑا کیوں نہیں اس کو؟
اس سے کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپر رحمت تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس نے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، رسوائی بھی اٹھا لی، سارا کچھ ہوا، ایک لمبا عرصہ پڑا تھا خدا کے سامنے، اگر زندہ بچ جاتا تو توبہ کرتا، خدا معاف کر دیتے۔ اگر پتھر پڑنے کے ساتھ وہ بھاگ رہا تو اس کا مطلب پشیمان ہو رہا تھا، اپنے بیان سے پھر رہا تھا۔ اور قانون شریعت یہ ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ملتا ہے، یہ آپ کی عدالتوں کے اندر بھی ہے، لیکن یہ اصولی طور پر قرآن شریعت کے نظام سے لیا گیا، شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ملتا ہے۔